السلام علیکم لسنر، آج میں آپ کے ساتھ جیمز ہیڈلے چیز کا ایک ٹرانسلیٹڈ ناول شیئر کر رہی ہوں۔ جیمز ہیڈلے چیز کرائم اسٹوریز کے حوالے سے بے حد مشہور ہیں اور آپ نے تقریباً 90 ناول تصنیف کیے ہیں اور ان کے ناولز کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کا یہ ناول جس کا عنوان ہے پراسرار کچھوا، اور اسے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے حسن نعمانی صاحب نے، جو کہ خود بھی اردو فکشن کا ایک بڑا نام ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پولیس کانسٹیبل ایلاٹ نے ایک دکان کے برآمدے میں کھڑے ہوئے گلی کے مشرقی کونے کی جانب گھور کر دیکھا۔ یہ نومبر کی ایک بھیگی ہوئی تاریک رات تھی۔ 11:00 ہوئے تھے۔ بارش کی وجہ سے سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ ایلاٹ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مگر گہرے سیاہ بادل دور دور تک چھائے ہوئے تھے اور بظاہر ابھی بارش رکنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ کیا تم پولن ہوٹل کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اچانک ایک زنانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایلاٹ نے چونک کر لڑکی کی طرف دیکھا، مگر سڑک پر لگے ہوئے بجلی کے بلب کی روشنی اتنی ناکافی تھی کہ وہ اسے اچھی طرح دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ لڑکی نے ایک برساتی پہنی ہوئے تھی اور اس کے ہاتھ میں کینوس کا ہولڈال لٹک رہا تھا۔ لب و لہجے سے وہ اسپین یا اٹلی کی رہنے والی محسوس ہوتی تھی۔ پولن ہوٹل سیدھے ہاتھ کی طرف تقریباً 100 گز آگے واقع ہے، ایلاٹ نے جواب دیا اور ساتھ ہی اشارہ کر کے بتایا بھی۔ لڑکی نے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ روشنی کی زد میں آ گیا، اور پہلی چیز جو ایلاٹ نے نوٹ کی وہ اس کے سرخ بال تھے جو ہیڈ سے باہر جھانک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور کشادہ تھیں اور زیادہ روشنی نہ ہونے کے باوجود بھی ایلاٹ دیکھ سکتا تھا کہ وہ گہری سبز رنگت رکھتی ہیں۔ عمر اس کی 25 سال سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ قد و قامت نہایت موزوں اور دلکش تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ اس لڑکی میں کوئی ایسی بات بھی تھی جس نے ایلاٹ کے اندر کے مرد کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ شکریہ، لڑکی نے کہا اور آگے کی جانب قدم اٹھایا۔ 1 منٹ مس، ایلاٹ نے جلدی سے کہا، اگر تم لندن میں نووارد ہو تو میں تمہیں یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ پولن ہوٹل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، خاص طور سے تم جیسی لڑکی کے ٹھہرنے کے لیے تو بالکل مناسب نہیں۔ مشورے کا شکریہ، لڑکی نے لاپرواہی سے جواب دیا، مگر میں وہاں قیام کرنے نہیں جا رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے برستے ہوئے پانی میں آگے بڑھ گئی۔ ایلاٹ فکر مند نگاہوں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ اس نے بہرحال اسے آگاہ کر دیا تھا، اب وہ کسی کا مشورہ نہیں سننا چاہتی تو اس میں ایلاٹ کا تو قصور نہیں تھا، مگر وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ آخر یہ کون لڑکی تھی اور پولن جیسے بدنام ہوٹل کیوں جانا چاہتی تھی۔ ایلاٹ اس علاقے میں 15 سال سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر آج سے پہلے اس نے کسی راستہ پوچھنے والے کے بارے میں اتنی دیر تک نہیں سوچا تھا۔ ہوگی کوئی، آخر اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے خود سے کہا اور برساتی کا ٹوپا سر پر ڈالتے ہوئے اپنے گشت پر چل پڑا۔ پولن ہوٹل کے نائٹ کلرک جیک ڈیل نے اس موٹے آدمی کی طرف دلچسپی سے دیکھا جو ہال سے گزر کر گھومنے والے دروازے سے نکلتا ہوا باہر بارش میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شاید اسے کوئی ٹرین پکڑنا ہوگی، جیک نے دل میں کہا، اور اسے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ پتہ نہیں یہ موٹا اپنی بیوی سے اتنی رات گئے تک باہر رہنے کا کیا بہانہ بنائے گا۔ عموماً ادھیڑ اور شادی شدہ مرد ہی پولن ہوٹل میں دوسری عورتوں کے ساتھ دادیش دینے آیا کرتے تھے۔ تقریباً فوراً ہی ایک لڑکی معمولی اور ملکجہ لباس پہنے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ اگر اس کی آنکھیں، ہونٹ اور دہانہ سختی اور سنگ دلی کا انداز لیے ہوئے نہ ہوتے تو اسے خوبصورت شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر کمرے کی چابی کے ساتھ 1 پاؤنڈ کا نوٹ بھی ڈال دیا۔ کیا پھر باہر جا رہی ہو؟ جیک ڈیل نے نوٹ اٹھا کر ایک تراز میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر بات ہے، وہ تلخی سے بولی، ابھی تو میں نے اتنا بھی نہیں کمایا کہ اس ہفتے کا کرایہ ادا کر سکوں۔ لڑکی نے جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ جیک اس کے جانے کے بعد کاؤنٹر سے وہ رسالہ اٹھانے لگا تھا
جو کچھ دیر قبل وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ جیک نے چونک کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ کوئی نووارد اور اجنبی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ مگر کیا قیامت ہے، جیک نے دل میں کہا۔ وہ استقبالیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ مسٹر کارسن ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ جیک نے حیرت سے اسے گھورا۔ ہاں، کمرہ نمبر 26 پہلی منزل۔ انہوں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، تم اوپر جا سکتی ہو۔ لڑکی تیزی سے سیڑھیاں طے کرتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ جیک نے آہستہ سے سیٹی بجائی۔ بھلا اس جیسی لڑکی کو کارسن سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ہولڈال بھی تھا۔ کیا وہ ہوٹل میں ٹھہرنے آئی ہے؟ اسے فون کر کے کارسن سے پوچھ لینا چاہیے۔ دوسری طرف لڑکی پہلی منزل کے نیم روشن کوریڈور میں کمرہ نمبر 26 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ تو تم آخر آ گئیں، کارسن نے اپنی ایک آنکھ سے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کوئی جواب دیے بغیر اسے ایک طرف ہٹاتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اپنی برساتی اتار دو، میں اسے باتھ روم میں لٹکا دوں گا، کارسن نے لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے برساتی اتار کر کارسن کے ہاتھ میں دے دی، ساتھ ہی اپنا ہیڈ بھی اتار دیا جس سے اس کے خوبصورت بال شانوں پر بکھر گئے۔ کارسن برساتی لٹکا کر واپس آیا اور پہلی مرتبہ لڑکی کو کمرے کی پوری روشنی میں بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا اپنا چہرہ بھی پوری طرح روشنی میں آ گیا تھا اور یہ کارسن نے دانستہ کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بدصورت اور خوفناک چہرے کا لڑکی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ چہرے کے یہ زخم کارسن کو گزشتہ جنگ عظیم سے یادگار ملے تھے۔ پلاسٹک سرجری کے ماہرین نے اس کے چہرے کو انسانی بنانے کی حتی المقدور کوشش کی تھی، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پہلے کے مقابلے میں اس کی صورت اب زیادہ قابل برداشت ہو گئی تھی، سرجنوں کی کوشش کو ناکام نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کی الٹی آنکھ ایک سیاہ کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے پتلے اور سنگ دلی کے مظہر ہونٹ ایک طرف لٹکے ہوئے تھے۔ سرجنوں نے اسے ہدایت کی تھی کہ کچھ وقفہ درمیان میں دے کر ایک اور آپریشن کرا لے، مگر کارسن دوبارہ لوٹ کر نہیں گیا تھا۔ دراصل اسے وقت ہی نہیں ملا۔ الکونی نے اسے اپنے لندن کا ایجنٹ بنا کر بھیج دیا اور یہاں اسے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ شروع میں اسے اپنی بدصورتی کا شدید احساس تھا، مگر اب اسے یہ دیکھ کر مسرت ہوتی تھی کہ لوگ کس طرح اس کے چہرے کی وجہ سے خوف کھاتے تھے۔ اس وقت وہ اس لڑکی کا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ وہ حسب سابق پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کیا تم نے اس کام کے لیے کسی موزوں آدمی کا انتخاب کر لیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، کارسن نے جواب دیا، وہ ابھی آتا ہی ہوگا۔ میرے خیال میں وہ اس کام کے لیے مناسب ترین شخص ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ لڑکی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام شپیرو ہے، کارسن نے بتایا۔ پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ سرکس میں چاقو پھینکنے کا کام کرتا تھا اور اس کام میں بڑا ماہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے چنا ہے۔ میرے لیے کچھ اسمگلنگ بھی کرتا رہا ہے۔ آج کل خود اپنے طور پر اسمگلنگ کا دھندا چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے اسے ایک تیز رفتار موٹر بوٹ کی ضرورت ہے، مگر موٹر بوٹ کے لیے روپیہ چاہیے۔ چنانچہ میں نے اسے اس کام کی پیشکش کی تو وہ فوراً آمادہ ہو گیا۔ اسے امید ہے ہم جو رقم اسے دیں گے اس سے وہ اپنی موٹر بوٹ خرید سکے گا۔ تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ رقم کے مطالبے کا خط منگل کے دن بھیجا جا چکا ہے، کارسن نے بتایا۔ آج رات شپیرو اس کے کھانے کے کمرے میں کچھوا چھوڑنے جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرا خط بھی ہوگا۔ کل صبح 9 بجے ایک میسنجر رقم وصول کرنے کے لیے پہنچے گا، مگر ایک بات میرے ذہن میں صاف نہیں ہے۔ فرض کرو اس نے ہمارے مطالبے کی رقم ادا کر دی تو؟ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ رقم دینے والا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، کارسن بولا۔
इस सूरत में शपीरू 9:15 बजे अपना काम शुरू कर देगा। तुम चाकू लाई हो? लड़की ने आगे झुककर अपना होल्डाल खोला, लकड़ी का एक केस बरामद किया और इसमें से एक चौड़े फल का भारी चाकू निकाला। कार्सन ने तारीफी निगाहों से चाकू देखा। क्या पुलिस इसकी मदद से हमारा सुराग लगाने में कामयाब तो नहीं हो जाएगी? इसने पूछा। नहीं, ये चाकू खास तौर से ऑर्डर देकर बनवाए जाते हैं और हम हमेशा इन्हें इस्तेमाल करते आए हैं। क्या ये तमाम बातें ज़रूरी हैं? कार्सन ने पूछा। कैसी बातें? यही धमकी वाले खतूत, चाकू और वह कछुआ। बिल्कुल ज़रूरी है। हम पब्लिसिटी चाहते हैं। कछुआ फौरन अखबारात की तवज्जो खींच लेगा। बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ खबरें शाया होंगी और ये हमारे लिए मुफीद है। फ्रेंसी के बाद हमें एक और शिकार करना पड़ेगा और फिर इसके बाद हमारा खत जिसे भी मिलेगा समझ जाएगा कि हम मजाक नहीं करते और फौरन मुतालबे की रकम अदा कर देगा। हमारी ये स्कीम फ्रांस, इटली और अमेरिका में कामयाब हो चुकी है, यहाँ क्यों नहीं होगी? और अगर ये मुहिम कामयाब हो गई तो क्या आइंदा मुझे इस स्कीम का इंचार्ज बना दिया जाएगा? क्यों नहीं, तब फिर मेरा वादा है कि ये ज़रूर कामयाब होगी। कार्सन ने जवाब दिया और अलमारी से शराब की बोतल निकालकर गिलास में उंडेलने लगा। तुम पियोगी? उसने पूछा। नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे लोरेली कहकर पुकार सकते हो। लोरेली? कार्सन ने दोहराया। अच्छा नाम है। क्या तुम गिरोह के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रही हो? काम ख़त्म करने के बाद मुझे शपीरू को मुआवजा अदा करने की हिदायत की गई है। लोरेली ने कार्सन का सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा। काम ख़त्म करने के बाद वो मुझे कहाँ मिल सकेगा? तुम इसे मुआवजा अदा करोगी? कार्सन ने बिगड़ते हुए पूछा। इसे मैंने मुलाजिम रखा है, मुझे रकम दो, मैं इसे अपने हाथ से अदा करूँगा। क्या गिरोह को मुझ पर एतमाद नहीं है? क्या मुझे ये रिपोर्ट देना पड़ेगी कि तुम अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं हो? लोरेली ने सख्त आवाज़ में पूछा। ये मैंने कब कहा है? जल्दी से कार्सन बोला। फिर मुझे ये बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? नंबर 2, एथेंस स्ट्रीट। कार्सन ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए जवाब दिया। इसी वक्त कमरे में रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। कार्सन ने रिसीवर उठा लिया। एक शख्स तुम्हें पूछ रहा है। जैक डील की आवाज़ आई। क्या मैं इसे ऊपर भेज दूँ? हाँ, कार्सन ने जवाब दिया। क्या वह लड़की जो अभी आई है यहाँ ठहरना चाहती है? जैक ने पूछा। मैं इसे तुम्हारे बराबर का कमरा दे सकता हूँ। कार्सन ने लोरेली की तरफ देखा। क्या तुम्हें कमरे की ज़रूरत है? इसने पूछा। लोरेली ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो क़याम का इरादा नहीं रखती। कार्नस ने जैक को बताया और रिसीवर रख दिया। शपेरू एक लंबा और दुबले पतले शख्स का नाम था, जिसकी नाक तोते की चोंच की तरह मुंह पर झुकी हुई थी। वह एक काले रंग का सूट पहने हुए था। कमीज भी स्याह थी, मगर टाई भी इसने सफ़ेद लगा रखी थी। तुम ऊपर जा सकते हो, जैक ने कहा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर तो नहीं है? अगर है तो यहाँ रखते जाओ। शपेरू ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर जैक का गिरेबान पकड़ा और एक ज़बरदस्त झटका दिया। जब तक तुमसे कोई खुद मुखातिब ना हो, अपनी बत्ती सी बंद रखा करो, वो बोला। जैक ने शपीरू की तरफ देखा और इसकी खौफनाक आंखों को देखकर काम किया। शपीरू सीढ़ियों की तरफ घूम गया। वह आज पूरी शाम बुरी तरह पीता रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम किए थे, मगर अब तक किसी का खून नहीं किया था। अगर इसे मोटर बोट खरीदने की इतनी ज़बरदस्त ख्वाहिश न होती तो वह अब भी हरगिज़ आमादा न होता। इत्तेफाक से एक बहुत ही अच्छी मोटर बोट बड़ी सस्ती कीमत पर मिल रही थी और शपीरू ये मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था, मगर किसी को कत्ल करने का तसव्वुर ही हिम्मत पस्त करने के लिए काफ़ी था। चुनाचे वो अपनी गिरती हुई हिम्मत उस्तवार रखने के लिए शराब का सहारा ले रहा था। वो कमरा नंबर 26 में दाखिल हुआ और खूबसूरत लोरेली को देखकर मबहूत सा हो गया। इस तरह घूर घूर कर मत देखो, कार्सन ने तल्खी से कहा। शपेरू मुस्कुराया और लड़की की तरफ बढ़ा। हेलो बेबी, उसने कहा। मुझे मालूम नहीं था कि गिरोह में तुम जैसी हसीन लड़कियां भी काम करती हैं।
ہم دونوں بہترین دوست ثابت ہوں گے۔ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کرو، لوریلی نے تیزی سے کہا۔ بلا ضرورت بات کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ واہ واہ، مزاج کی تیز بھی معلوم ہوتی ہو، شپیرو نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایسی ہی عورتیں پسند ہیں۔ کارسن کا غصہ ایک دھماکے کی صورت میں شپیرو کے چہرے پر نازل ہوا۔ شپیرو گرتے گرتے بچا۔ بکواس بند کرو، کارسن گرجا۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، لوریلی نے کہا۔ یہ حد سے زیادہ شراب پیے ہوئے ہے اور نظم و ضبط کا عادی معلوم نہیں ہوتا۔ فکر مت کرو، اگر اس نے کام خراب کیا تو میں اس کا خون پی جاؤں گا، کارسن نے کہا۔ کون کہتا ہے کہ میں کام خراب کر دوں گا؟ شپیرو جلدی سے بولا۔ تمہاری سلامتی بھی اسی میں ہے کہ کام نہ بگڑے، کارسن نے جواب دیا اور میز پر سے لوریلی کا لایا ہوا چاقو اٹھا کر شپیرو کو دکھایا۔ تم اسے استعمال کرو گے؟ شپیرو نے چاقو ہاتھ میں لے کر اس کا توازن دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک حیرت انگیز تبدیلی آ گئی۔ شراب کا خمار، سستی اور لاپرواہی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ چستی اور پھرتی نے لے لی۔ آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ بہت عمدہ چاقو ہے، اس نے تعریف کی۔ لوریلی کو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاؤ، کارسن نے کہا۔ شپیرو نے اپنی جیب سے تاش کا ایک پتا نکالا جو کہ اینٹ کا اکا تھا۔ اس نے ایک پن کے سہارے پتے کو دیوار میں لگا دیا، پھر بالمقابل کی دیوار پر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ لوریلی اور کارسن دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شپیرو نے چاقو تولا، ادھر ادھر ہاتھ ہلایا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کسی بندوق کی گولی کی طرح چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر دیوار کی طرف چلا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اینٹ کے اکے کے عین درمیان سے گزرتا ہوا دیوار کے پلاسٹر میں پیوست ہو چکا تھا۔ تم نے دیکھا؟ کارسن بولا۔ یہ 20 مرتبہ چاقو پھینکے گا اور 20 مرتبہ وہ اسی طرح صحیح نشانے پر جا کر لگے گا۔ واقعی خاصا ماہر معلوم ہوتا ہے، لوریلی بھی اس مظاہرے سے متاثر معلوم ہوتی تھی۔ شپیرو نے ایک جھٹکے سے چاقو دیوار سے نکال لیا۔ اس ملک میں کوئی میرے مقابلے کا خنجر باز نہیں ہے، اس نے فخریہ کہا۔ اب بتاؤ میں تمہارا کام کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر تمہاری ہمت نے جواب نہیں دیا تو شاید کر ہی لوگے، لوریلی نے جواب دیا۔ میں بزدل نہیں ہوں، شپیرو نے کہا، مگر میرے معاوضے کا کیا ہوگا؟ کچھ رقم پیشگی نہیں مل سکتی؟ کام ختم کرنے کے بعد ہی معاوضہ ادا کیا جائے گا، لوریلی اٹھتے ہوئے بولی۔ میں کل 11:30 بجے تمہارے مکان پر آؤں گی۔ لوریلی نے کارسن کی طرف دیکھا۔ مجھے ابھی بہت سے کام کرنا ہے، اس نے کہا، چنانچہ اب چلتی ہوں، اب کل دوپہر کو ملاقات ہوگی۔ باتھ روم سے میری برساتی لا دو۔ کارسن نے برساتی لا کر دے دی۔ لوریلی نے برساتی پہنی، اپنا ہیڈ سر پر رکھا اور ہولڈال اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ایک بار پھر کان کھول کر سن لو، وہ گھوم کر کارسن سے مخاطب ہوئی۔ گروہ کا باس کسی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر کام گڑبڑ ہوا تو اس کا انجام تم دونوں کے حق میں انتہائی خطرناک ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کارسن اور شپیرو حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس بارش کی وجہ سے آج ایک مرتبہ پھر کار صاف کرنا پڑے گی، سیاہ بنٹلے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ہیری نے سوچا۔ ڈان میکلم جس کے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا دفعتاً جھک کر آگے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تو مسز فرنیسی معلوم ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ ذرا کار روکو۔ ہیری نے بریک لگایا۔ کار ایک عورت کے قریب رک گئی جو سڑک پر برساتی پہنے کھڑی تھی۔ ڈان میکلم نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جولیا، ڈان نے کہا، یہاں کیسے کھڑی ہو؟ کہیں جانا چاہتی ہو تو پہنچا دوں؟ اور ڈان، جولیا نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، میرا تو خیال تھا کہ تم ناٹس گئے ہوئے ہو۔ گیا نہیں، 2 ہفتے بعد جانے کا ارادہ ہے، ڈان نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ اندر آ جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ جولیا اندر بیٹھ گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو تمہیں ضرور فون کرتی،
مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں گیڈو کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ تو پھر ہم تمہارے گھر پر چلیں یا میرے غریب خانہ چلنا پسند کرو گی؟ ڈان نے پوچھا۔ اپنے گھر چلو، جولیا نے کہا۔ ڈان نے ڈرائیور ہیری کو گھر چلنے کی ہدایت کی۔ گیڈو خیریت سے تو ہے؟ ڈان نے پوچھا۔ ہاں، جولیا نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ڈان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر جولیا اتنی پریشان کیوں ہے؟ کہیں گیڈو کسی دوسری عورت کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا؟ کار اس کے عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی، جو کہ اپر برگ کے علاقے میں واقع تھا۔ چوکیدار نے جولیا کو سلام کیا۔ ڈان اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ سگریٹ اور شراب پیش کی۔ ڈان کا بٹلر چیری 60 سال کا ہونے کے باوجود مضبوط کاٹھی اور چست و پھرتیلے جسم کا مالک تھا۔ جب وہ شراب کی ٹرالی کمرے میں رکھ کر چلا گیا تو ڈان جولیا کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ گیڈو کو ایک دھمکی آمیز خط ملا ہے، جولیا نے بتایا۔ ڈان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوفو، میں سمجھا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اس طرح کے خطوط توجہ کے لائق نہیں ہوتے۔ مگر یہ ایسا نہیں معلوم ہوتا، جولیا نے بتایا۔ اس میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر 10,000 پاؤنڈ ادا نہیں کیے گئے تو گیڈو کو قتل کر دیا جائے گا۔ 10,000 پاؤنڈ؟ ڈان نے دہرایا۔ وہ خط ہے تمہارے پاس؟ نہیں، گیڈو نے اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ میں نے کہا بھی کہ پولیس میں رپورٹ کر دو، مگر گیڈو میری کوئی بات نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھوا یا تو کوئی پاگل ہے یا کوئی جوکر جو محض مذاق کر رہا ہے۔ کچھوا؟ ڈان نے حیرت سے کہا۔ ہاں، خط لکھنے والے نے اپنا یہی نام لکھا تھا، جولیا نے جواب دیا۔ ڈان نے ایک ہلکا کہا لگایا۔ پھر تو وہ ضرور کوئی جوکر ہی معلوم ہوتا ہے، وہ بولا۔ اگر اس نے اپنا نام اژدھا، بھیڑیا، چیتا وغیرہ لکھا ہوتا تب تو شاید ایک بات بھی تھی، مگر کچھوا؟ یہ تو واقعی مذاق نظر آتا ہے۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ گیڈو بھی یہی کہتا ہے۔ خط منگل کو آیا تھا۔ رقم کا مطالبہ آج رات کیا گیا ہے اور آج صبح کیا ہوا؟ ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ میں نے فرش پر کسی چیز کو حرکت کرتے دیکھا۔ پہلے میں سمجھی کہ چوہا ہے، مگر وہ کچھوا تھا۔ اس کی پشت پر ایک کاغذ چسپاں تھا جس میں تحریر تھا کہ ایک میسنجر رقم لینے کے لیے رات کے ٹھیک 9 بجے آئے گا۔ اگر اسے 10,000 پاؤنڈ ادا نہیں کیے گئے تو گیڈو کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر تو یہ مذاق کچھ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، ڈان نے کہا۔ کچھوا کھانے کے کمرے میں کیسے آ گیا؟ پتہ نہیں، جولیا نے جواب دیا۔ میں نے گیڈو کی بہت خوشامد کی کہ اب بھی پولیس کو اطلاع کر دو، مگر وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ پولیس کو اطلاع کرنے سے یہ خبر اخبارات میں آئے گی اور لوگ اس پر ہنسیں گے کہ ایک کچھوے سے ڈر گیا۔ تم لوگوں کا آج رات کیا پروگرام ہے؟ ڈان نے پوچھا۔ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ گیڈو ریڈیو پر کوئی تقریر سننا چاہتا ہے، جولیا بولی۔ تمہارے خیال میں کیا ہمیں اپنے طور پر پولیس میں رپورٹ کر دینا چاہیے؟ اگر گیڈو اسے پسند نہیں کرتا تو یہ بات اسے بہت ناگوار ہوگی، ڈان نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ پولیس نے زیادہ سے زیادہ کچھ کیا تو یہی کہ وہ ایک کانسٹیبل کو چوکیداری کے لیے بھیج دے گی۔ وہ کیا کر سکے گا؟ ہمیں اپنے طور پر احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے۔ میں آج رات ہیری کے ساتھ تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ خدا نے چاہا تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اور ہوئی بھی تو میں ہیری اور گیڈو تینوں مل کر اس کچھوے سے اچھی طرح نمٹ سکتے ہیں۔ جولیا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے ڈان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈان نے بٹلر چیری کو بلا کر جولیا کے لیے ٹیکسی لانے کا حکم دیا۔ ٹیکسی 5 منٹ میں آ گئی۔ ڈان نے ایک مرتبہ پھر جولیا کو تسلی دے کر رخصت کیا اور خود کچھ سوچتا ہوا اندر آیا۔ بظاہر کوئی پریشانی کی وجہ نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے دوست چیف سپرنٹینڈنٹ ڈک سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اسکاٹ لینڈ کی اسپیشل برانچ کا نمبر ڈائل کیا۔
مگر اسے بتایا گیا کہ ڈک لنچ کے لیے گیا ہوا ہے اور 6 بجے سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ ڈان ریسیور رکھ رہا تھا کہ اس کی خوبصورت سیکرٹری میرین اندر داخل ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ کو آج 1 بجے دن سر رابرٹ کے ساتھ لنچ کھانا ہے، اس نے آتے ہی کہا۔ اوہ، ڈان نے لاپرواہی سے کہا، تم انہیں فون کر دو کہ میں نہیں آ سکوں گا۔ آج مجھے ایک اور شخص سے ملنا ہے جو اپنے آپ کو کچھوا کہتا ہے۔ گیٹو فرنیسی لمبے قد کا ایک خوبصورت اٹالین تھا۔ جولیا اس کی بیوی تھی اور اسے کم حسین نہیں تھی۔ اس وقت کمرے میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ ڈان میکم اپنے دوست کی مہربانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ گیٹو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ جولیا تمہیں اس لیے یہاں پکڑ کر لائی ہے کہ میرے باڈی گارڈ کے فرائض ادا کرو۔ ایک غیر ملکی کی حیثیت سے تمہاری انگریزی زبان بولنے کی صلاحیت لاجواب ہے۔ ڈان نے بات ٹالنے کی کوشش کی، کاش میں بھی اٹالین اسی روانی سے بول سکتا۔ بات مت ٹالو، گیٹو نے ایک کہا لگایا۔ بہرحال تمہاری محبت کا شکریہ، مگر میں اسے ایک مذاق سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ وہ جناب کچھوے صاحب 10,000 پاؤنڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شاید ان کا خیال ہے کہ میرے گھر میں کوئی دولت کا پیڑ لگا ہے جہاں سے میں 10,000 پاؤنڈ توڑ کر دے دوں گا۔ میں بھی اسے مذاقی خیال کرتا ہوں، ڈان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا، مگر ساتھ ہی احتیاط کو بھی نظر انداز کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھوا کہاں ہے؟ ذرا دکھاؤ تو۔ گیٹو نے گھنٹی بجا کر اپنے ملازم ڈکسن کو بلایا اور اسے کچھوا لانے کی ہدایت کی۔ ڈکسن نے جواب دیا کہ اس نے کچھوے کو ایک دراز میں بند کر دیا تھا، مگر وہ وہاں سے کہیں غائب ہو چکا ہے۔ گیٹو اس دریافت سے کچھ متاثر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پولیس کو رپورٹ کرنا مناسب ہوگا، ڈان نے مشورہ دیا۔ نہیں، گیٹو نے جواب دیا، میں اخبارات میں اپنا مذاق اڑوانا نہیں چاہتا۔ جولیا کوئی جواب دینے لگی تھی کہ کمرے میں آویزاں بڑے کلاک نے 9 بجائے۔ خط میں لکھا تھا کہ میسنجر رقم لینے کے لیے ٹھیک 9 بجے آئے گا۔ جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ڈارلنگ تم ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہو، گیٹو نے جواب دیا، دیکھ لینا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مگر الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر لگی ہوئی کال بیل بجائی۔ جولیا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ڈان اور گیٹو کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ 1 منٹ بعد ڈکسن اندر آیا۔ باہر ایک میسنجر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے یہاں سے ایک سرپا مہر لفافہ وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لعنت ہو، گیٹو نے غصے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر ڈان اس کے سامنے آ گیا۔ تم جولیا کے ساتھ اسی کمرے میں ٹھہرو، وہ بولا، میں دیکھتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ گیٹو کوئی اعتراض کرتا، ڈان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ڈکسن بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ صدر دروازے کے باہر میسنجر کی وردی پہنے ہوئے ایک نوعمر لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ تم غلطی سے تو یہاں نہیں چلے آئے؟ ڈان نے پوچھا۔ بالکل نہیں جناب، لڑکے نے جواب دیا، آپ خود میری کتاب میں دیکھ لیں، مجھے کمپنی سے اس ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگ کوئی لفافہ بھجوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ڈان سوچتے ہوئے بولا، تمہیں یہ لفافہ کہاں پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے؟ پکارڈلی ہوٹل میں جناب، وہاں مسٹر منٹگومری نامی ایک صاحب منتظر ہوں گے، مجھے لفافہ ان کے سپرد کر دینا ہے۔ مگر تم منٹگومری کو پہچانو گے کیسے؟ وہ ایک سفید برساتی اور کالا ہیٹ پہنے ہوئے ہوں گے۔ اچھی بات ہے، تم ٹھہرو، میں لفافہ لے کر آتا ہوں، ڈان نے جواب دیا اور ڈکسن کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ باورچی خانے میں چلو۔ ڈکسن کے ساتھ ڈان باورچی خانے میں پہنچا اور اسے ردی کا اخبارات لپیٹ کر ایک لفافے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ڈکسن نے حسب ہدایت ایک لفافے میں کچھ اخبارات طے کر کے ڈال دیے۔ ڈان نے لفافہ سیل کیا اور لے جا کر میسنجر لڑکے کو دے دیا۔ دیکھو لڑکے، اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ لفافہ 10 بجے سے پہلے مسٹر منٹگومری کے حوالے نہ کرو۔
اور لفافہ انہیں دے کر اپنی کتاب پر دستخط ضرور لے لینا، سمجھ گئے؟ ہاں جناب۔ شاباش، یہ لو تمہارا انعام، ڈان نے لڑکے کو 1 پاؤنڈ کا نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ لڑکا اس کا شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈان ڈرائنگ روم میں واپس آیا۔ میسنجر کو یہاں سے لفافہ لے کر پیکارڈلی ہوٹل میں کسی مسٹر منٹگومری کے سپرد کرنے کی ہدایات دی گئی تھی۔ ڈان نے بتایا، اب ہم اس معاملے کو پولیس کے علم میں لانے کے لیے مجبور ہیں۔ ہمارا شہری فرض ہے کہ ہم اس قسم کے مجرموں کی ہمت افزائی نہ کریں اور دوسروں کے لیے انہیں خطرہ نہ بننے دیں۔ میں اپنے دوست ڈگ سے کہوں گا کہ وہ اس واقعے کی پبلسٹی نہ کرے۔ اچھی بات ہے، جیسے تمہاری مرضی، کیٹو نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ڈان نے فون کا ریسیور اٹھایا، مگر کان سے لگا کر نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تھا کہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ فون لائن بالکل ڈیڈ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا۔ اب یہ بات مذاق نہیں رہی ہے، فون بالکل خاموش ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ کسی نے لائن کاٹ دی ہے؟ جولیا نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، ڈائلنگ ٹون سنائی نہیں دے رہی ہے۔ یہاں سے قریب کوئی فون ہے؟ تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ایک پبلک فون بوتھ ہے، کیٹو نے جواب دیا۔ تم جا رہے ہو یا میں ڈکسن کو بھیجوں؟ جلدی مت کرو، ڈان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہم نے ابھی تک اس بات کو ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، لیکن اب ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے جو اس غلطی کو اور زیادہ سنگین بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے خیال میں گیٹو کو واقعی کوئی خطرہ لاحق ہے؟ جولیا نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ میں نہیں کہتا، لیکن ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہے، ڈان نے جواب دیا۔ اگر یہ شخص واقعی سنجیدہ ہے تو مجھے امید نہیں کہ وہ پیکارڈلی ہوٹل میں موجود ہوگا۔ اس کے بجائے وہ اس میسنجر لڑکے کو کہیں راستے میں روک کر لفافہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان حالات میں ہمیں اپنی تعداد کم کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مکان ایک سنسان جگہ پر واقع ہے۔ یہ شخص ہمیں باہر فون کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ لفافے میں رقم نہیں پائے گا تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ آیا وہ خاموشی سے واپس چلا جائے گا یا پھر اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا؟ اگر اس کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ فون کے تار نہ کاٹتا، کیٹو نے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو، ڈان نے تائید کی۔ ہمیں اس کے آنے کی پوری توقع رکھنی چاہیے، مگر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرد گھر کے اندر اور ایک باہر یقیناً اس بدمعاش سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ہمیں ڈکسن کو بھی اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ میں باہر جا کر ہیری کو بھی آگاہ کیے دیتا ہوں کہ وہ ذرا آنکھیں کھلی رکھے۔ کیٹو نے گھنٹی بجا کر ڈکس کو بلایا۔ ڈکسن نے بڑے سکون سے سب کچھ سنا۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ پہلے مکان میں اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ کوئی گھر میں تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیٹو نے ڈان کے ساتھ جانا چاہا، مگر ڈان نے اسے اور جولیا کو اسی کمرے میں ٹھہرنے کا مشورہ دیا۔ گھر میں ایک ملازمہ بھی تھی، مگر ڈکسن نے بتایا کہ وہ باہر گئی ہوئی ہے۔ ڈان اور ڈکسن نے ساتھ ساتھ گھر کے 6 کمروں کا جائزہ لیا اور سب کے دروازے مقفل کر دیے۔ ڈکسن نے ایک لوہے کی سلاخ ہاتھ میں اٹھا لی تھی۔ ڈان نے اسے ڈرائنگ روم کے دروازے پر چھوڑا اور خود چاروں طرف اچھی طرح دیکھتا ہوا ہال میں آ گیا۔ ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ ایک دم سارے گھر کی بتیاں گل ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ڈان اس اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے کوئی ٹارچ کیوں نہ ساتھ لے لی۔ پھر وہ اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس نے جولیا کو چیختے ہوئے سنا۔ مکان کے باہر باغ میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے بالکل قریب شپیرو دیوار سے لگا ہوا گیٹو کا منتظر تھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور سیدھے ہاتھ میں دبا ہوا چاقو اپنے ہدف کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ بجلی پھیل ہوتے ہی گیٹو نے کھڑکی کا پردہ اٹھا دیا تھا اور اب باہر باغ میں جھانک رہا تھا۔ پھر شاید جولیا نے کمرے میں کوئی موم بتی جلا دی تھی کہ پس منظر میں ہلکی روشنی ہونے کی وجہ سے شپیرو نے گیٹو کو بخوبی دیکھ لیا۔
اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک جھٹکا دیا۔ چاقو کسی گولی کی طرح اس کے ہاتھ سے نکل کر کھڑکی کی طرف چلا۔ اس نے مطمئن انداز میں چاقو کو اپنے نشانے پر لگتے دیکھا۔ گیڈو پیچھے کی طرف گرا، شپیرو باغ کے دوسری جانب بھاگا جہاں اس نے اپنی کار چھوڑی تھی۔ ادھر وہ اپنی کار کی طرف چلا، ادھر ڈان اندھا دھند ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا، اور اسی لمحے جولیا دوسری مرتبہ بری طرح چیخی۔ بھاری بھرکم انسپکٹر ہورک نے اسٹڈی روم میں قدم رکھا جہاں ڈان اور جولیا گزشتہ نصف گھنٹے سے بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جناب، انسپکٹر ہورک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے شروع سے سارے حالات بتائیے۔ ڈان نے اس کے جواب میں سڑک پر جولیا کے ملنے سے لے کر اب تک کے تمام واقعات اختصار کے ساتھ سنا دیے۔ یہ بھی بتایا کہ اس نے ڈکسن کو نگرانی کے لیے ڈرائنگ روم کے دروازے پر چھوڑ دیا تھا اور اس کا اپنا ڈرائیور ہیری مکان کے باہر موجود تھا۔ تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ انسپکٹر ہورک نے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، ڈان نے جواب دیا، مگر میرا خیال ہے کہ شاید اس نے قاتل کو دیکھ لیا تھا اور اب اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ممکن ہے وہ گھر پر فون کرے، اس لیے اگر آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں تو اچھا ہے۔ ضرور، میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا، انسپکٹر نے کہا۔ صرف ایک دو سوالات اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے قاتل کو تو نہیں دیکھا ہوگا؟ جی نہیں، ڈان نے جواب دیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ڈکسن ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ جب میں جولیا کی چیخ سن کر اس طرف بھاگا تو جیسا کہ ہمارے درمیان طے ہوا تھا، میں اسے آواز دینا بھول گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ میں ہی حملہ آور ہوں اور مجھے لپٹ پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے نکالا۔ اس کے بعد جب میں ایک ٹارچ تلاش کرنے میں کامیاب ہوا، قاتل کو فرار ہونے کے لیے کافی وقت مل گیا تھا۔ میں نے گیڈو فرنیسی کو کھڑکی کے قریب مردہ حالت میں پایا اور مسز فرنیسی بے ہوش تھیں۔ قاتل نے کسی نہ کسی ترکیب سے بجلی کا فیوز اڑا دیا تھا، انسپکٹر نے بتایا۔ پھر جب اندھیرے کی وجہ سے مسٹر فرنیسی نے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو قاتل نے، جو اسی موقع کے انتظار میں تھا، چاقو پھینک کر انہیں قتل کر دیا۔ مگر آپ کے گشتی کانسٹیبل بڑی جلدی موقع پر پہنچ گئے تھے، ڈان نے پوچھا۔ کیا انہوں نے مسز فرنیسی کی چیخیں سن لی تھیں؟ نہیں، ہمیں میسنجر لڑکی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ شبہ ہو گیا تھا، انسپکٹر ہوراک نے بتایا۔ جب وہ یہاں سے واپس ہوا تو راستے میں ایک آدمی نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر لڑکا بہت تیز تھا، وہ اس کی دسترس سے بچ کر بھاگ نکلا۔ حملہ اتنا فوری کیا گیا تھا کہ لڑکے کو اس آدمی کی صورت دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ ہمیں صرف یہ بتا سکا کہ وہ ایک لمبا اور دبلا پتلا آدمی تھا۔ لڑکے نے آدمی سے بچ نکلنے کے بعد ہمیں فون کیا اور میں نے فوراً 2 گشتی پولیس کے کانسٹیبلوں کے ساتھ اسے یہاں بھیجا۔ افسوس صرف یہ ہے کہ کانسٹیبل کچھ دیر سے پہنچے، ورنہ قاتل اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ ایک کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، اس نے کہا، ایک خاتون مسٹر میکلم کو دریافت کر رہی ہیں۔ وہ میری سیکرٹری ہوگی، ڈان نے کہا۔ میں نے آپ کے آدمیوں سے اسے فون کر کے بلانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت مسز فرنیسی کے ساتھ کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، انسپکٹر ہورک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جب تک آپ اس سے بات کریں، میں ڈکسن کا بیان لے لوں۔ میرین ہال میں ڈان کی منتظر کھڑی تھی۔ مجھے حادثے پر انتہائی افسوس ہے، اس نے ڈان کو دیکھتے ہی کہا۔ بیچاری جولیا کی تو بری حالت ہوگی۔ ہاں، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، کم سے کم آج کی رات تم اس کے ساتھ ہی رہو۔ اگر اس کی حالت زیادہ خراب دیکھو تو ڈاکٹر کو بلا لینا۔ میں سب ٹھیک کر لوں گی، مگر وہ ہے کہاں؟ میرین نے جواب دیا۔ اسے اوپر کے کمرے میں پہنچا دیا ہے، ڈان نے بتایا، اور میرین اسبات میں سر ہلاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ٹیلی فون لائن اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ڈان نے انسپکٹر ہورک سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور وعدہ کیا کہ اگر ہیری کی طرف سے کوئی اطلاع ملے گی تو وہ فوراً اس سے رابطہ قائم کرے گا۔ انسپکٹر نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ڈان
باہر نکلا اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے بٹلر چیری سے ہیری کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے کوئی آدھا گھنٹے پہلے فون کیا تھا۔ جناب، چیری نے بتایا، اور اس کا کہنا ہے کہ آپ جیسے ہی گھر واپس آئیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایتھنز اسٹریٹ کے دوسرے موڑ پر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ شکریہ، ڈان نے دوبارہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے سیاہ بنٹلے کار ایتھنز اسٹریٹ کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ایتھنز اسٹریٹ کے دوسرے موڑ پر ڈان اپنی کار سے اترا۔ اس نے ہیری کو اندھیرے میں ایک مکان کے سامنے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ میں گزشتہ 1 گھنٹے سے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہیری نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے مسٹر فرنیسی کے باغ کی جانب سے ایک کار کو سڑک پر آتے دیکھا، ہیری نے جواب دیا، اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا۔ کار یہاں پہنچ کر اس مکان کے سامنے رک گئی۔ میں نے اس میں سے ایک لمبے اور دبلے پتلے آدمی کو اتر کر اندر جاتے ہوئے دیکھا، جب سے وہ اندر ہی ہے۔ کس مکان کی بات کر رہے ہو؟ ڈان نے پوچھا۔ یہ جو سامنے ہے، ہیری نے بتایا۔ ڈان نے دیکھا کہ وہ ایک 3 منزلہ عمارت ہے۔ ہر منزل پر 2 کھڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اندر جانے کا دروازہ چند سیڑھیوں کے اوپر واقع تھا۔ کوئی عقبی دروازہ تو نہیں ہے؟ ڈان نے پوچھا۔ جی نہیں جناب، میں چیک کر چکا ہوں، ہیری نے جواب دیا۔ 100% وہ ابھی تک مکان کے اندر ہی ہے۔ میسنجر لڑکا بتا رہا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا بھی کوئی لمبا اور دبلا پتلا آدمی تھا۔ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو، ڈان نے کہا۔ میں ذرا مکان میں ایک نظر ڈال کر آتا ہوں، تم اسی جگہ ٹھہرو۔ اگر میں کسی پریشانی میں پھنس جاؤں تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ شخص خطرناک ہے اور اس نے گیڈو فرنینسی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ مسٹر فرنینسی مر گئے؟ ہیری نے چونک کر افسردگی سے پوچھا۔ ہاں، ڈان نے بتایا اور مکان کی طرف دیکھ کر بولا، غالباً وہ دیوار کے پاس جو کھڑکی ہے، اس کے ذریعے اندر جانا زیادہ مناسب ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے جناب، ہیری نے کہا۔ آئیے میں آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد دے دوں۔ ڈان اور ہیری دیوار کے نیچے پہنچے۔ ہیری نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا لیں۔ ڈان میکلم نے اپنا پیر رکھا اور 1-2 مرتبہ کی کوشش میں ہی آخر کار اس کا ہاتھ کھڑکی تک پہنچ ہی گیا۔ یہ ایک لمبے سے کوریڈور کی کھڑکی ثابت ہوئی۔ کوریڈور میں بہت ہلکی روشنی ہو رہی تھی، سامنے ہی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈان نے جھک کر دیکھا، سیڑھیوں کے اختتام پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کا ایک پٹ قدرے کھلا ہوا تھا۔ ڈان دبے پاؤں نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ کھڑکی میں آیا، میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ کسی مرد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تب کیا وہ مر چکا ہے؟ کسی عورت نے پوچھا۔ ڈان کچھ اور قریب ہو گیا۔ بالکل مر چکا ہے، کوئی شبے والی بات ہی نہیں، شپیرو نے جواب دیا۔ اب تو میرا معاوضہ دے دو، میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ وہ مر گیا ہے؟ لوریلی نے پوچھا۔ شپیرو نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم خود جا کر دیکھ لو، وہ بولا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں صبح کے اخبارات میں اس کی موت کی خبر پڑھ لوں تبھی تمہارا معاوضہ دے سکتی ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ ڈان نے دبے پاؤں دروازے کے قریب آ کر اندر جھانکا۔ کمرے میں ایک میز اور 2-4 کرسیاں پڑی تھیں۔ 2 کرسیوں پر ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ شپیرو نے پوچھا۔ مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ تمہیں کام پورا ہونے سے پہلے معاوضہ نہ دیا جائے، لوریلی نے کہا، اور صبح کے اخبار دیکھنے سے پہلے مجھے یقین نہیں ہو سکتا کہ کام پورا ہوا یا نہیں۔ میں اپنی رقم اسی وقت چاہتا ہوں، شپیرو نے تلخی سے کہا۔ میں نے ایک موٹر بوٹ کا سودا کیا ہے، مالک قیمت وصول کرنے کے لیے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں اسے رقم دے کر موٹر بوٹ کے ذریعے صبح ہونے تک فرانس پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا وہ تم سن چکے ہو، لوریلی نے اپنی برساتی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھو بیبی، شپیرو نے جواب دیا، ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
موٹر بوٹ خریدنے کے بعد میں اپنا دھندا شروع کرنے والا ہوں، تو میرا ساتھ دو تو ہم بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی؟ لوریلی طنزیہ لہجے میں بولی، مگر میں تم جیسے احمق کا ساتھ دینا نہیں چاہتی۔ رقم تمہیں سب سے پہلے نہیں مل سکتی، یہ تمہارا خیال ہے، شپیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں سے میرے ساتھ اپنی قیام گاہ چل رہی ہو اور معاوضے کی ساری رقم ابھی ادا کرو گی۔ میں تم جیسی لونڈیوں سے اچھی طرح نمٹنا جانتا ہوں۔ لوریلی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سب آنکھیں شپیرو پر جمی ہوئی تھیں اور چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ اور میں تم جیسے چوہوں سے نمٹنا جانتی ہوں، آخر وہ بولی۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیب سے باہر نکلا تو اس میں 25 بور کا چھوٹا سا ریوالور چمک رہا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ شپیرو کا تمام جوش ریوالور دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ڈان اس سے زیادہ ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کوریڈور میں پہنچا، کھڑکی میں چڑھا اور باہر کود گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ ہیری کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ عورت ابھی باہر آنے والی ہے، اس نے آہستہ آواز میں بتایا۔ میں اس کے تعاقب میں جاؤں گا، تم یہاں ٹھہر کر مکان کی نگرانی کرنا۔ امید تو نہیں کہ وہ شخص یہاں سے کہیں باہر جانے کی کوشش کرے گا، لیکن کہیں جانے لگے تو تم اس کا پیچھا مت چھوڑنا۔ بہت اچھا جناب، ہیری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ابھی اس نے الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ مکان کا دروازہ کھلا۔ لوریلی باہر نکلی اور فٹ پاتھ پر کامپٹن اسٹریٹ کی طرف چل دی۔ اپنے آپ کو مکانات کے سایوں میں چھپاتا ہوا ڈان اس کے پیچھے تھا، اور اس کے نصف گھنٹے بعد ڈان شیپرڈ مارکیٹ کے ایک پبلک فون بوتھ سے انسپکٹر ہورک سے گفتگو کر رہا تھا۔ میرے ڈرائیور نے واقعی قاتل کو دیکھ لیا تھا، اس نے بتایا۔ وہ اس کا تعاقب کرتا ہوا ایتھنز اسٹریٹ پہنچ گیا، جہاں وہ شخص مکان نمبر 25 میں رہتا ہے۔ اس واردات میں ایک عورت بھی شامل ہے، وہ نمبر 2 مارکیٹ میو میں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں اس عورت کی نگرانی کر رہا ہوں اور ہیری اس آدمی کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ دونوں نے خوب کام کیا، انسپکٹر ہورک نے تعریف کی۔ میں ابھی دونوں مقامات پر گشتی پولیس بھیجتا ہوں اور خود بھی 10 منٹ کے اندر اندر آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ڈان نے ریسیور ہک میں لٹکا دیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ لوریلی کا تعاقب کچھ آسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس نے آگے چل کر ایک ٹیکسی پکڑ لی تھی، اور اگر محض اتفاق سے ڈان کو اسی لمحے ایک دوسری خالی ٹیکسی نہ مل جاتی تو وہ تو اس کے ہاتھ سے نکل ہی گئی تھی۔ پھر اس نے ٹیکسی کو مون اسٹریٹ پر چھوڑ دیا اور بار بار مڑ کر دیکھتی ہوئی پیدل چل پڑی۔ ڈان بڑی مشکل سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ آخرکار ڈان نے لوریلی کو ایک بیکری شاپ کی دکان پر بنے ہوئے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ جب اسے فلیٹ میں گئے 15-20 منٹ گزر گئے تو پہلے ڈان کے فلیٹ کے عقب میں جا کر یہ اطمینان کیا کہ باہر جانے کا کوئی دوسرا دروازہ تو نہیں ہے۔ پھر ایک قریبی فون بوتھ سے انسپکٹر ہورک کو فون کر کے تمام حالات بتائے۔ ابھی ڈان کو واپس اپنی پوشیدہ جگہ پر آئے 5 یا 6 منٹ ہی گزرے تھے کہ 2 کانسٹیبل نہ جانے کدھر سے نکل کر اس کے پاس آئے۔ مسٹر میکلم، ایک نے پوچھا۔ بہت جلدی آ گئے، ڈان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عورت ابھی اپنے فلیٹ میں ہی ہے۔ انسپکٹر صاحب بھی آنے ہی والے ہیں، کانسٹیبل نے بتایا، اور اپنے ساتھی کو فلیٹ کے عقبی حصے کی جانب بھیج دیا۔ ڈان نے ایک سگریٹ سلگایا، وہ کافی تھک گیا تھا۔ گیڈو کی موت کا صدمہ ہی اپنی جگہ کم نہیں تھا کہ اس پر یہ بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑی۔ تھوڑی دیر میں انسپکٹر بھی آ گیا، اس کے ساتھ کچھ اور کانسٹیبل بھی تھے۔ اپنے آدمیوں سے کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ 3-4 مرتبہ زور زور سے کھٹکھٹانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا۔ 3-4 مرتبہ زور زور سے کھٹکھٹانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا گیا تو انسپکٹر ہورک نے توڑنے کا حکم دے دیا۔ 3 کانسٹیبل ایک ساتھ اس کے اوپر ضربیں لگانے لگے۔ چوتھے حملے ہی میں دروازے کا حتمی قفل ٹوٹ گیا۔ انسپکٹر ہورک اور ڈان اندر گھسے۔ لوریلی چھت کے کھلے ہوئے ہوادان سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس تعاقب میں انسپکٹر نے فوراً ڈان سے لوریلی کا حلیہ معلوم کیا۔
اور 2 کانسٹیبلوں کو ہدایت دی کہ وہ والے سیٹ پر ہر چوکی تھانے میں اس کی اطلاع دے دیں۔ وہ ڈان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ضرور آپ کو تعاقب یا نگرانی کرتے دیکھ لیا ہوگا، انسپکٹر ہورک نے کہا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا، ہر سیٹ کو کار ریڈیو کے ذریعے اطلاع کر دو کہ لوریلی فرار ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ شپیرو سے رابطہ قائم کرنے یا اسے خبردار کرنے کی کوشش کرے، اس لیے ہر سیٹ ہوشیار اور چوکنا رہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ڈان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں یہاں کچھ زیادہ سراغ ملنے کی امید نہیں، زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے نشانات حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب ہمیں ایتھنز اسٹریٹ چلنا چاہیے۔ چنانچہ 2 کانسٹیبلوں کو نگرانی، حفاظت اور دوسرے ضروری کاموں کے لیے پیچھے چھوڑ کر انسپکٹر ہورک اور ڈان باقی آدمیوں کو ساتھ لے کر شپیرو کے مکان کی طرف چلے۔ وہاں 2 کانسٹیبل پہلے سے موجود تھے، جو انسپکٹر کو دیکھ کر اٹینشن ہو گئے۔ ہر سیٹ کہاں ہے؟ انسپکٹر ہورک نے پوچھا۔ وہ گلی کی طرف سے مکان کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک کانسٹیبل نے جواب دیا۔ انسپکٹر ہورک اور ڈان کار سے اتر کر مکان کی طرف چلے۔ وہاں انہیں ہیری اور سارجنٹ ہرسٹ بھی مل گئے۔ شکار ابھی اندر ہے یا فرار ہو گیا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میرے خیال سے تو وہ ابھی مکان کے اندر ہی موجود ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ تو پھر اب ہمیں اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، مگر خیال رکھنا شپیرو خطرناک آدمی ہے، انسپکٹر نے کہا۔ دروازہ توڑنے میں مشکل تو نہ ہوگی؟ نہیں، سارجنٹ نے جواب دیا، مگر دروازے کے بجائے کھڑکی کے راستے جانا زیادہ مفید ہوگا۔ اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس سے ڈان اندر گیا تھا۔ اچھی بات ہے، انسپکٹر نے کہا، تم ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ اندر جاؤ۔ ڈان ہیری کے پاس کھڑا ہوا پولیس کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس نے سارجنٹ ہرسٹ اور کانسٹیبل میڈکس کو کھڑکی کے راستے مکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ اچانک اسے دوسری کھڑکی کے پیچھے کسی کے حرکت کرنے کا احساس ہوا۔ ہوشیار، ڈان نے پکار کر کہا، اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اسی وقت ایک فائر ہوا، سارجنٹ ہرسٹ لڑک کر نیچے گرا۔ ڈان اور انسپکٹر ہورک لپک کر اس کے قریب پہنچے، مگر فوراً ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ سارجنٹ ہرسٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر ہورک ایک گہری سانس لے کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ عنقریب کوئی اس کے انجام پر رونے والا بھی نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ ظاہر ہے کہ اشارہ شپیرو کی طرف ہی تھا۔ پھر وہ ڈان کی طرف گھوما۔ مسٹر میکلم، آپ جس حد تک پولیس کی مدد کر سکتے تھے کر چکے، ہم اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں۔ اب آپ اپنے گھر واپس جائیں، یہاں ابھی مزید فائرنگ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی موجودگی ہمارے لیے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ میں بعد میں فون کر کے آپ کو حالات بتا دوں گا۔ ڈان نے محسوس کیا کہ انسپکٹر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اچھی بات ہے انسپکٹر، وہ بولا، میں اور ہیری واپس گھر جا رہے ہیں، مگر خیال رکھنا شپیرو بچ کر نکلنے نہ پائے۔ وہ ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، انسپکٹر ہورک دانت پیستے ہوئے بولا۔ ڈان اس کے جذبات کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، ہیری کو ساتھ لیا اور اپنی کار میں گھر واپس آ گیا۔ شام کا کھانا ابھی تک نہیں کھایا جا سکا تھا، مگر اب اس وقت نہ خواہش تھی اور نہ وہ اپنے بٹلر کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ریفریجریٹر سے شراب نکال کر ایک گلاس میں ڈالی اور گلاس ہاتھ میں لیے اس میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا جس پر فون رکھا ہوا تھا۔ دل اچانک یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ گیڈو مر چکا ہے۔ تمام باتیں بالکل ایک ڈراؤنے خواب کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے جولیا کا خیال آیا کہ پتہ نہیں اب اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈان نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو مسٹر میکلم، انسپکٹر ہورک کی آواز آئی۔ بہت بری خبریں ہیں، شپیرو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگ گیا؟ ڈان نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، جب ہم مکان میں گھسے تو ہم نے دیکھا کہ مکان کے نیچے ایک تہخانہ بھی ہے۔ ایک زمین دوز راستہ ڈین اسٹریٹ کی طرف جاتا ہے۔ شپیرو یقیناً اسی راستے سے فرار ہوا ہوگا۔ واہ، کیا بہترین کارکردگی ہے!
ڈان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چنانچہ وہ دونوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے، انسپکٹر ہوریک نے غراتے ہوئے کہا۔ تمام اسٹیشن، تمام ایئرپورٹ اور اہم سڑکیں ہماری نگرانی میں ہیں۔ شرط لگاتے ہو؟ ڈان نے جھنجھلا کر کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ ایک لڑکی پولسن ہوٹل کے ہال میں داخل ہوئی۔ جیک ڈیل نے اونگتے اونگتے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہوٹل کی گھڑی صبح کے 4:15 بجا رہی تھی۔ جیک نے لڑکی کو حیرت سے گھورا۔ یہ کہاں سے نازل ہو گئی؟ اس نے سوچا۔ لڑکی ایک دم کالی اور بے وقوف سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بڑے بڑے دانت، آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک، جسم پر سرخ اور ہرے رنگ کا چیک ڈیزائن کا کوٹ اسے مذاق انگیز بنانے میں کافی مدد کر رہے تھے۔ اگر تمہیں کوئی کمرہ چاہیے تو اس کے لیے 2 پاؤنڈ دینا ہوں گے، جیک نے کہا۔ ہاں، مجھے کمرے کی ضرورت ہے، لڑکی نے جواب دیا اور اپنا پرس کھولنے لگی۔ اگر تمہارے پاس کوئی سامان نہیں ہے تو کمرہ 2 کے بجائے 3 پاؤنڈ ہوگا، جیک نے کہا۔ اسی وقت اتفاق سے کارسن آ گیا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ معاف کرنا مسٹر، لڑکی اس سے مخاطب ہوئی، یہ کلرک مجھ سے ایک کمرے کا کرایہ 3 پاؤنڈ درست کر رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ او چڑیل کی بچی، جیک نے دانت پیسے، میں نے جو کچھ کہا تم سن چکی ہو، لینا ہو تو لو ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ اسے کمرہ دے دو، کارسن نے اپنے کمرے کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کمرے کا کرایہ 1 پاؤنڈ ہوتا ہے، اسے 1 پاؤنڈ دے دو، یہ اس نے لڑکی سے کہا تھا۔ جیک نے برا سا منہ بناتے ہوئے ایک چابی لڑکی کی طرف پھینک دی۔ کمرہ نمبر 24، اس نے کہا اور لڑکی کا دیا ہوا پاؤنڈ کا نوٹ اٹھا کر دراز میں ڈال دیا۔ میں بھی اسی منزل میں مقیم ہوں، کارسن نے لڑکی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی بدصورت تھی، مگر وہ خود کون سا حسین تھا۔ آؤ تمہیں راستہ بتا دوں۔ لڑکی کارسن کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی پہلی منزل پر پہنچی۔ کیا تمہیں شپیرو سے کوئی اطلاع ملی؟ اچانک لڑکی نے کہا۔ کارسن جو آگے چل رہا تھا تیزی سے پلٹا اور حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ لوریلی، اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ شپیرو کی کوئی خبر ملی؟ لوریلی نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، کارسن نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ بہتر ہے کہ تم کمرے میں آ کر بات کرو۔ دونوں کمرے میں پہنچے۔ کارسن نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پولیس نے قریب قریب اسے گرفتار ہی کر لیا تھا، وہ بولا، مگر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس کو کیسے خبر ہو گئی۔ اس احمق کا تعاقب کیا گیا تھا، لوریلی نے بتایا۔ پھر جب میں ایتھنز اسٹریٹ روانہ ہوئی تو میرے پیچھے بھی کوئی لگا ہوا تھا۔ وہ پولیس کا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے دھوکہ نہیں دے سکی۔ مجبوراً مجھے اپنے فلیٹ آنا پڑا۔ پھر میں نے اسے فون کرتے دیکھا۔ میں نے جلدی جلدی بھیس بدلا اور ہوادان کے ذریعے چھت پر چڑھ کر دوسری طرف سے نکل گئی۔ پولیس میرے نکلنے کے فوراً ہی بعد وہاں پہنچ گئی۔ شپیرو نے ایک کانسٹیبل کو قتل کر دیا ہے، کارسن نے بتایا۔ وہ اپنے معاوضے کے لیے بہت بے قرار معلوم ہو رہا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اسے ملک سے فرار ہونے میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ وہ ہے کہاں؟ لوریلی نے میز کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کے فلیٹ میں چھپا ہوا ہے، کارسن نے جواب دیا۔ تم نے اس لڑکی کا نام سنا تو ہوگا، جینا پاسرو۔ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت میں باس کی کچھ خدمات انجام دے چکی ہے۔ میں جانتی ہوں، لوریلی نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پولیس کے ہاتھ پڑ گئی تو اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گی۔ ممکن ہے، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کارسن نے جواب دیا۔ لوریلی نے اپنا پرس کھول کر ایک کاغذ نکالا۔ میں نے اپنا ہولڈر آسٹن کے اسٹیشن کے قریب چھوڑ دیا ہے، لوریلی نے بتایا۔ اس کے اندر 2 خاص چیزیں ہیں جن سے تمہیں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ پہلی تو 1000 پاؤنڈ کی رقم ہے جس کے بارے میں مجھے شپیرو کو ادا کرنے کا حکم ملا تھا۔ اور دوسری چیز؟ کارسن نے پوچھا۔ بالکل اسی طرح کا ایک چاقو جیسا میں نے شپیرو کو دیا تھا،
लोरीली ने जवाब दिया। कार्सन ने वो कागज़ इसके हाथ से ले लिया। पुलिस को शपीरो का हुलिया मालूम हो गया है, लोरीली ने फिर कहा। वो अब इनके हाथ से ज़्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता, और अगर वो पकड़ा गया तो कोई नहीं कह सकता कि वो पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं बताएगा। मैं समझता हूँ। मेरे ख्याल से शपीरो हमारे लिए कुछ मुफीद साबित नहीं हुआ। लोरीली ने गौर से कार्सन की तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक कहती हो, कम से कम अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। कार्सन ने सर हिलाया। तुम बहुत थक गई होगी, बेहतर है कि कुछ आराम कर लो। नहीं, मैं इसी कमरे में तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूंगी, लोरीली ने जवाब दिया। हमें जीना पासरो का भी कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहती है? मैं पता कर लूँगा, कार्सन ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। इस रकम का अब क्या करना है? वो शपीरो की मिल्कियत थी, लोरीली ने अजीब से लहजे में कहा। कार्सन का चेहरा चमकने लगा। शायद मैं इसे आमादा कर लूँ, इसने कहा कि वो ये रकम अपनी वसीयत में मेरे नाम छोड़ जाए, और ये कहकर कार्सन कमरे से निकल गया। दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे के बाद मैरीन डॉन मैकलम के स्टडी रूम में दाखिल हुई और बताया कि चीफ सुपरिटेंडेंट डग तशरीफ़ लाए हैं। डॉन ने हैरत से मैरीन की तरफ देखा। डग? वो क्यों आया है? इसने कहा। उन्होंने मुझे बताया नहीं, मगर कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी काम है। मेरा दिल नहीं चाहता कि इससे मिलूं। पुलिस वालों से मुझे बहुत मायूसी हुई है। दोनों मुजरिम बिल्कुल इनके कब्जे में थे, मगर इनकी गफलत से निकल भागे। जूलिया के घर से कोई और खबर मिली? वहाँ जूलिया पहले से बेहतर है, मगर जाहिर है कि वो सदमा आहिस्ता आहिस्ता ही बर्दाश्त कर सकेगी, मैरीन ने जवाब दिया। मगर चीफ सुपरिटेंडेंट साहब के बारे में क्या हुक्म है? अच्छी बात है, मैं से बात किए लेता हूँ, डॉन ने कहा और ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया, जहाँ डिक इसका इंतज़ार कर रहा था। मुझे मालूम है, डक ने उठते हुए कहा, तुम इस वक्त पुलिस को गालियाँ दे रहे होगे। ठीक समझे, और इसकी माकूल वजह भी है, डॉन ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ, मगर यकीन रखो, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं मानता। मुझे तो इसमें भी शुबा है कि वो पहले ही से मुल्क की सरहद पार करके इटली या फ्रांस की तरफ न निकल गए हों। मुमकिन है, डक ने जवाब दिया। बहरहाल इन्हें गिरफ्तार करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कुछ काम था, डक ने सोचते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि तुम कछुए के बारे में कुछ मालूम करना दिलचस्पी से खाली नहीं समझोगे। डॉन ने चौंक कर डक की तरफ देखा। इसका गुस्सा कम होने लगा था। तुम कछुए के बारे में क्या कहना चाहते हो? इसका तुम्हारे महकमे से क्या ताल्लुक है? उसने पूछा। मैं इसके मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर है कि शायद मेरे महकमे से इसका बहुत गहरा ताल्लुक साबित होने वाला है। पहेलियों में बातें मत करो, डॉन ने उलझते हुए कहा। मैं इस कछुए से अपने दोस्त का इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ। मेरा महकमा भी इसे गिरफ्तार करने के लिए कुछ कम मुस्तरिब नहीं है, डक ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर होरिक को कछुए के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए वो खातिरखा कार्रवाई नहीं कर सका। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद हम मिस्टर फर्नेंसी की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाते। मैंने तो 2-3 मरतबा तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर तुम कहीं बाहर गए हुए थे। पहले हमने इस कछुए को एक मजाक से ज़्यादा हैसियत नहीं दी थी, मगर जब मिस्टर बोसूनी कत्ल कर दिए गए तो हमें चौंकना पड़ा। मिस्टर बोसूनी? डॉन ने कहा। वो तो शायद इटली के सिफारत खाने के अताशी थे। हाँ, पहले इन्हें धमकी आमेज खत मिले और फिर एक दिन इनकी लाश दरियाए सीन से बरामद की गई। ये भी कछुए की हरकत थी, और अभी इस बात का मजीद कुछ खतरा मौजूद है कि इटली के कुछ और बड़े लोगों की जिंदगी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये कछुआ है कौन? एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम जो इंसानी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं समझता। तो गेडू इसका पहला शिकार नहीं था? नहीं, 1 साल के अरसे में इसने 9 बड़े आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है, डक ने जवाब दिया। इनमें से 2 अमेरिका में, 3 फ्रांस में और 4 इटली में कत्ल किए गए।
مسٹر فرنیسی اس ملک میں اس کا پہلا شکار تھے۔ مصیبت یہ کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کون کون لوگ اس کچھوے کے دھمکی آمیز خطوط کے نتیجے میں اسے بڑی بڑی رقمیں ادا کر رہے ہیں۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ مسٹر فرنینسی کو کچھوے کی جانب سے خط ملا ہے تو میرا مشورہ یہی ہوتا کہ وہ رقم ادا کر دیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتی اور ایک معمولی مجرم کے مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کر رہی ہے؟ بدقسمتی سے ایک حد تک حقیقت تو یہی ہے، ڈک نے جواب دیا۔ ظاہری بات ہے کہ پولیس کے پاس اتنے آدمی نہیں ہیں کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک چوکیدار مقرر کر دیا جائے۔ دوسری طرف کچھوا بڑے صبر سے اپنے شکار کے قابو میں آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جلد یا بدیر وہ بہرحال اپنا شکار مار ہی لیتا ہے۔ تم نے بھی دیکھ ہی لیا کہ اگرچہ تم نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ مسٹر فرنینسی کی حفاظت کی تھی اور کر رہے تھے، مگر پھر بھی تم انہیں بچا نہیں سکے۔ کچھوے نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اگر انہوں نے اس کے مطالبے میں رقم ادا نہیں کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مگر گیڈو کو اس بارے میں کوئی بات معلوم نہیں تھی۔ ٹھیک کہتے ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھوا اس ملک میں ابھی اپنا کاروبار شروع ہی کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو اخبارات کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ کچھوے کے خطوط کے جواب میں رقم ادا نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب آئندہ جس دولت مند کو اس کا خط ملے گا چپ چاپ رقم ادا کرنے میں ہی اپنی سلامتی سمجھے گا۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ کچھوا کون ہے۔ اگر ہم مسٹر فرنینسی کے قاتل کو پکڑ بھی لیں تب بھی وہ کچھوا نہیں ہوگا۔ فرانس کی پولیس نے ایک مرتبہ اس کے آدمی کو پکڑا بھی تھا، مگر اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے ایک آدمی نے کچھ رقم دے کر قتل کرنے کی خدمت سپرد کی تھی۔ اب وہ آدمی کچھوا تھا یا اس کا کوئی نائب، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ صاف ظاہر ہے کہ کچھوا ہمیشہ کرائے کے آدمیوں سے کام لیتا ہے، اور اس ہوشیاری کے ساتھ کہ کام کرنے والے خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ، فرانس اور اٹلی کی پولیس اس درد سر میں پہلے ہی مبتلا ہو چکی ہے اور اب ہماری باری ہے۔